اس کی ابتدا بیوی بچوں سے، والدین سے، بھائی بہن اور پھر آگے رشتوں سے ہوتی ہے۔ ہم آپ دیکھیے پریکٹیکلی ہم دین کا دعویٰ کر کے بھی عملاً دین سے کتنے دور ہیں۔ بہت سے لوگ سوسائٹی میں ایسے نظر آئیں گے جو باہر بڑی خیرات کریں گے، بڑے صدقات دیں گے، بہت لوگوں کو کھانے کھلائیں گے، دسترخوان لگائیں گے، مگر صلہ رحمی جو قریبی خونی رشتے ہیں، ماں باپ، بیوی بچے، بھائی بہن، فرسٹ بلڈ ریلیشنز، جن کا حق سب سے پہلے ہے، ان کے بارے میں سرد مار، ان کی خدمت میں بخیل ہوں گے، کبھی گستاخ ہوں گے، کبھی بے پرواہ ہوں گے۔ باہر دور کے کیے ہوئے صدقے قریبیوں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوتے، یاد رکھیں، کبھی قبول نہیں ہوتے۔ ہم نے دین کی تعلیمات کو الٹ پلٹ کر دیا ہے، قریبوں کو چھوڑ کے قریبیوں کو دور جا کے خرچ کراتے ہیں۔ ہم نے دین اپنا خود گھڑ لیا ہے۔ اب یہ بتا رہی ہیں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ کی فہرست بیان کی ہے عمومی اور اجمالی تذکرے کے بعد، تو سب سے پہلا آرٹیکل آپ کی موریلٹیز کا جس پر فوکس کیا ہے وہ اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ قرابت داروں پر احسان کرتے ہیں۔ سب سے بڑی عبادت ہے صلہ رحمی۔ سگے بھائی بہن ہیں، آپس میں نہیں بولتے، چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے ہیں، بھائی بھائیوں سے نہیں بولتے، قطع تعلق ہی کر لیتے، سال ہر سال میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں، بہنیں بہن سے نہیں بولتی۔ آپ لاکھ عبادتیں کرتی چلی جائیں، وہ عبادتیں بھاڑ میں جائیں گی، آگ میں جائیں گی، جب آپ نے بہن بھائیوں سے، خونی رشتوں سے قطع تعلق کر رکھا۔ بچوں نے والدین سے قطع تعلق کر رکھا ہے، والدین کی خدمت سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اور خونی رشتوں کے ساتھ جو جوڑنے کا عمل تھا وہ ختم کر لیا ہے۔ ان کے لیے آپ کے اندر زہر ہے، ان کی بات سننا نہیں چاہتے، ان کی بھلائی سننا نہیں چاہتے، کوئی کر دے تو پھٹ پڑتے ہیں آپ اندر سے۔ جب آپ کے اندر اتنا گندک کا تیزاب ہے، وہ کیفیت آپ کی اپنے خونی رشتوں کے ساتھ ہے، تو کون سی تبلیغیں کرتے ہیں آپ دین کی؟ کس کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں؟ کس کے دین کو مانتے ہیں؟ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ کس کی غلامی کا دم بھرتے ہیں؟ کیا تبلیغ اور دعوت جس میں دین کے آداب، ترجیحات، پرائرٹیز ہی معلوم نہیں ہے، آپ نے الٹ پلٹ کر دی، تو برکت کیا ہوگی اس دین کی؟ ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جب اپنی توحید کا ذکر کیا نا، وحدہ لا شریک مانو اور اس سے شرک نہ کرو، تو اللہ کا حق بیان کرنے کے مان بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور اس کے بعد والدین کا عالم یہ ہے کہ والدین اتنے حصے پر تو خوش ہو جاتے ہیں کہ والدین کے ساتھ دیکھا احسان کا حکم ہے، لیکن والدین نے اولاد کے ساتھ کیا احسان کیا ہے؟ جب ان کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑا جاتا ہے تو پھر بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ والدین نے اولاد کو احسان سکھایا کیا ہے؟ اپنے عمل سے، یعنی باپ دیکھے کہ اس نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اس نے ماں باپ کی خدمت کتنی کی تھی۔ اگر اس کو پچھلی تاریخ کے آئینے میں اپنا آپ نظر آ جائے گا تو اس کو یہ ریزن بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ میری اولاد میری عزت و خدمت کیوں نہیں کرتی۔ یہ تو ٹٹ فور ٹیٹ ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ تو یہ صلہ رحمی ہر سمت ہے، اوپر بھی نیچے بھی، یعنی ورٹیکلی بھی ہاریزانٹلی بھی، بھائی بہنوں میں بھی۔ جنہوں نے میری بات کی نصیحت لینی ہے اور اللہ رسول کی بات کو ماننا اور سننا ہے، اور اپنے نفس، اپنی سوچ اور اپنے ذہن سے فیصلہ نہیں کرنا۔ اپنی ذہن سے فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے اونچا سمجھتی۔ آپ کے اپنے ٹربلز، پریشانیاں ہیں،
ذاتی رنجشیں ہیں آپ کی جو کچھ ہیں، صلہ رحمی ان رنجشوں کو نہیں دیکھتی، اس کا نام صلہ رحمی ہے۔ جو آپ سے برا کرے تم اس سے اچھا کرو، جو آپ سے نہ بولے تم اس سے بولو، جو آپ سے زیادتی کرے تم اس سے بھلائی کرو، جس کو تم ناپسند کرو اس کے ساتھ اچھائی کرو، ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑو، اس عمل کا نام صلہ رحمی ہے۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ جو آپ کو پسند ہو اس سے تعلق اچھے رکھو، جس سے آپ خوش ہیں اس سے صرف تعلق اچھے رکھو، جو رشتہ جوڑے صرف اس سے جوڑو، جو آپ سے بھلائی کرے صرف اس سے بھلائی کرو، اس عمل کا نام صلہ رحمی نہیں ہے، یہ ادلا بدلہ ہے، یہ بدلہ ہے، یہ صلہ نہیں ہے، یہ بدلہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا، تو یا فیصلے آقا علیہ السلام کی بات کو اور اللہ رسول کی بات کو اپنے سے بلند کر کے فیصلے کرو، یا اللہ رسول کا نام لینا چھوڑ دو، کہو کہ میں خود معاذ اللہ اس مقام پر ہوں، میرا دین میری مرضی ہے۔ فیصلہ کریں، آپ کا دین آپ کی مرضی ہے یا آپ کا دین اللہ اور اس کے رسول کی مرضی؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے تو اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، حضور علیہ السلام نے فرمایا رحم جو صلہ رحمی ہے، اس نے اللہ کے عرش کو تھاما اور تھام کے عرض کیا، بخاری مسلم میں حدیث آئی ہے، باری تعالیٰ جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ دے، جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا ہی کروں گا۔ تو میری نصیحت سننے والے آج سے توبہ کریں، جنہوں نے خونی رشتوں کو توڑ رکھا ہے بحال کر دیں، بھلائی کریں، بھلے وہ آپ کو پسند ہیں یا ناپسند ہیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پہلی خوبی اسپیسیفک آقا علیہ السلام کی یہ بیان کی، جب آپ خونی رشتوں کو نہیں جوڑ سکتے آپ باقی انسانیت کو کیا جوڑیں گے؟ تو یہ صرف اچھا اخلاق نہیں ہے بلکہ اس میں انسانی بقا، سکون اور اجتماعی قوت کا بنیادی اصول ہے، سروائیول کا قاعدہ ہے یہ رشتوں کو جوڑنا۔